دیکھو تم نماز پڑھو گے بولو انشاءاللہ، روزہ رکھو گے بولو انشاءاللہ، زکات دو گے بولو انشاءاللہ، حج کرو گے انشاءاللہ. لیکن سنو، نماز روزہ زکات حج سب آپ کے پاس ہوگا، لیکن ماں ناراض ہوگی نا. اے سنو، اللہ کی قسم راج نگر والوں، اگر ماں ناراض ہوگی کچھ بھی کام نہیں آئے گا، بلکہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. پیارے دوستو، کبھی کبھی زندگی کا صرف ایک جملہ، ایک نصیحت یا ایک بیان انسان کی سوچ اور زندگی دونوں بدل دیتا ہے. آج ہم آپ کے لیے قاری احمد علی صاحب کا ایسا ہی دل کو چھو لینے والا اور ایمان کو تازہ کر دینے والا بیان لے کر حاضر ہیں. دل سے سنیے، غور سے سمجھیے اور اللہ سے دعا کیجیے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو آئے اللہ کا نام لے کر آج کا مبارک بیان شروع کرتے ہیں. اے میرے پیارو، ہم لوگ اپنے ماں باپ کو بہت ناراض کرتے ہیں. اے میرے بھائیو جوانوں، آج جس طرح تم لوگ مجھے لینے کے لیے آئے، میں دل سے دعا کر رہا ہوں کہ میرے پیارو، جیسے تم ایک مولانا کی خدمت کے لیے کہاں سے کہاں تک آئے، مولانا کی خدمت سے زیادہ ضروری ہے اپنی ماں کی خدمت کرنا. بولو کس کی خدمت کرنا؟ اپنی ماں کی اور اپنے ابا کی خدمت کرنا. ارے میرے پیارو، یہ ماں بہت بڑی نعمت ہے. میرے کو سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کی قسم نہیں سمجھ میں آتا. کچھ جوان ایسے جو ماں کو گالی دیتے ہیں، کچھ جوان ایسے ہیں جو ماں کو دھکا دیتے ہیں، ارے کچھ جوان ایسے جو ماں کو آنکھ نکال نکال کے ڈراتے ہیں. بلکہ معاف کرنا، میرے کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جو ماں کے اوپر ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں. اس لیے میرے پیارو، دیکھو تم نماز پڑھو گے بولو انشاءاللہ، روزہ رکھو گے بولو انشاءاللہ، زکات دو گے بولو انشاءاللہ، حج کرو گے انشاءاللہ. لیکن سنو، نماز روزہ زکات حج سب آپ کے پاس ہوگا، لیکن ماں ناراض ہوگی نا. اے سنو، اللہ کی قسم راج نگر والوں، اگر ماں ناراض ہوگی کچھ بھی کام نہیں آئے گا، بلکہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. اس لیے میرے پیارو، یہ آخری بات میری سمجھ لو، سب ماں باپ کی فرما برداری کریں گے بولو کریں گے انشاءاللہ. نہیں بولو کریں گے انشاءاللہ. میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، وہ ہمارے بدن کا بال بال کھڑا ہو جائے گا. سنو حدیث سنو. اللہ فرشتے کو کہتا ہے، وہ جوان کو دیکھ، اس کے ماں باپ راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اللہ فرشتے کو کہتا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے کہ وہ جوان کو دیکھ، اس کے ماں باپ راضی ہے یا ناراض ہے؟ فرشتہ اللہ کو جا کے بولتا، اس کی ماں تو بہت خوش ہے، اس کے ابا بھی بہت خوش ہے. اللہ کہتا جاؤ میرے بندے کو کہہ دو، وہ روز صبح کرتا ہے، اس کی ماں بھی راضی، اس کا باپ بھی راضی. جاؤ میرے بندے کو کہہ دو، میں 2 جنت کے دروازے روز کھول دیتا ہوں. کتنے جنت کے دروازے؟ اور وہی فرشتہ کبھی جا کے بولتا ہے نا کہ میں گیا تھا، جیسا سمجھو راج نگر گیا تھا یا کہیں اور گیا تھا، فرشتہ جا کے بولتا ہے، وہ جوان اس کی ماں تو بہت روتی ہے رات کو، وہ ماں بہت ناراض ہے، اس کا باپ بھی بہت ناراض ہے، وہ بیچارے دونوں روتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری قسم ہے فرشتوں، ان کو بتا دو روز صبح ہوتی ہے میں جہنم کے 2 دروازے کھول دیتا ہوں. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. ماں بہت بڑی نعمت ہے میرے دوستوں. ایک بات آپ کو بتاؤں، ماں کی دعا لے لو. دیکھو میری دعا لوگے نا، مولانا کی دعا، ارے بولو کس کی دعا؟ مولانا کی دعا کبھی قبول ہوئے؟ بولو کبھی قبول نہیں ہوئے. ارے بولو نا بھائی، ہمارے گاؤں کے مولانا کی دعا لے گا، کبھی قبول ہوگی کبھی نہیں قبول ہوگی. لیکن میں قسم کھا کر کہتا، جس نے ماں کی خدمت کی اور ماں نے دعا دی، اللہ کہتا میں آسمانوں پر دعا کو اٹھا لیتا. آپ کو اگر ہمت ہو تو میں ایک واقعہ سناؤں. آپ نے حضرت موسیٰ کا نام سنا؟ وہ پہاڑ پہ جا کے اللہ سے بات کرتے تھے. پہاڑ پہ جاتے تھے، کس سے بات کرتے تھے؟ ارے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا پیغمبر موسیٰ پہاڑ پہ آئے، کس سے بات کرے؟ ایک دن حضرت موسیٰ آئے. سننا اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ
ایک جگہ بتائی بہت دور اللہ نے ایک جگہ بتائی, کہا وہاں چلے جاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اترے. اب اتنا دور جانا, بھائی چلتے چلتے تو آدمی نہیں جائے گا نا. ارے بھائی اتنا دور جانے کا آدمی چلتے چلتے کیسا جائے گا؟ بھائی آپ کو کوئی بولے کلکتہ کے ایئرپورٹ پہ چلے جاؤ, کوئی آپ کو بولے کولکتہ کے ریلوے اسٹیشن پر چلے جاؤ, بھائی چلتے چلتے آدمی کیسا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بہت دور جگہ بتائی اور کہا جاؤ. حضرت موسیٰ پہاڑ کے نیچے اترے اور پھر سوچنے لگے میں چلتے چلتے کیسا جاؤں, میرے پاس تو سواری بھی نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ پھر پہاڑ پہ گئے. بولو پھر کہاں گئے؟ اللہ کو کہا اللہ میرے پاس سواری نہیں ہے. اللہ نے کیا جواب دیا؟ یہ پہاڑ سے اترو, دوسرے پہاڑ پہ جاؤ, میرا ایک ولی بیٹھا ہے. بولو میرا کون بیٹھا ہے؟ نبی نہیں, حضرت موسیٰ تو خود نبی تھے. کہا میرا ایک ولی بندہ بیٹھا ہے, وہ عبادت کرتا ہے, اس کو جا کے بولو سواری دے دے, وہ تم کو سواری دے دے گا. تو حضرت موسیٰ سوچنے لگے پہاڑ پہ بیٹھا ہے تو پہاڑ پہ کون سا گھوڑا دے گا, یا پہاڑ پہ کون سا اونٹ دے گا, پہاڑ پہ کون سی سواری دے گا. لیکن حضرت موسیٰ اترے اور گئے, وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے تو اللہ کا ولی بیٹھا تھا. جا کر حضرت موسیٰ بولے میں اللہ کا نبی ہوں, تو کھڑے ہو گئے وہ اللہ کے ولی. ارے آپ تو نبی ہے, مجھ سے بھی بڑے درجے کے, کیوں آئے کیوں؟ کہا اللہ نے بھیجا ہے اور میرے کو سواری چاہیے. کہا سواری چاہیے, ابھی انتظام ہو جائے گا. تو حضرت موسیٰ نے کہا کیا انتظام ہو جائے گا؟ پہاڑ سے گھوڑا نکلے گا, پہاڑ سے کھچر نکلے گا, پہاڑ سے اونٹ نکلے گا. کہا میں آپ کو گھوڑے ووڑے پہ نہیں بھیجوں گا, آپ کو کہاں جانا ہے؟ کہا اتنا دور جانا. دیکھو وہ اللہ کے ولی نے یوں اشارہ کیا, بادل کا ٹکڑا آ گیا. بولو سبحان اللہ. وہ بادل کا ٹکڑا پہاڑ پہ آ گیا. وہ ولی نے کہا بیٹھو اس پہ, تم کو آنکھ بند کرو کھولو پہنچ جاؤ گے. حضرت موسیٰ وہ بادل کے ٹکڑے کے اوپر بیٹھے, جیسے بیٹھے وہ بادل لے گیا اور تھوڑی دیر میں جہاں اللہ نے کہا تھا وہاں حضرت موسیٰ بولو پہنچ گئے. جب حضرت موسیٰ پہنچ گئے تو وہیں جا کے رونے لگے, اللہ میں نبی ہوں, اللہ میں نبی, وہ تو تیرا ولی ہے. اللہ وہ اس طریقے سے کرتا ہے اور میرے کو بادل پہ اڑا کے پہنچا دیتا ہے. اللہ نے فرمایا وہ ولی ہے, پوری زندگی ماں کی خدمت کیا ہے. بولو سبحان اللہ. پوری زندگی ماں کی خدمت کیا ہے. ماں کھانا نہیں کھائے وہ کھاتا نہیں تھا, ماں پانی نہیں پیے وہ پیتا نہیں تھا. اور روزانہ ماں کہتی تھی اللہ تیری دعا قبول کرے, اللہ تیری دعا قبول کرے, اللہ تیری دعا قبول کرے. اس کی ماں کا انتقال ہو گیا. اللہ کہتے ہیں اس کے بعد سے جو مانگتا ہے میں دیتا ہوں. آج اس نے بادل کا ٹکڑا مانگا, اگر وہ آسمان مانگا ہوتا تو میں آسمان بھی تیرے کو سواری بنا کے دے دیتا. تو آج بھی ماں تو وہی ہے نا میرے دوستو, ماں کی خدمت تو وہی ہے. کریں گے بھائی, بولو ماں کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. ایک واقعہ سناؤ پھر بات ختم کروں, میں بھی تھکا لیکن یہ واقعہ سننے جیسا ہے. ایک صحابی گھر میں, بولو ایک صحابی گھر میں, ان کی ماں بوڑھی ہے. ارے بولو ان کی ماں بوڑھی ہے. حدیث پاک میں لکھا وہ بوڑھی ماں ہے. وہ صحابی کی عادت ہے, وہ مزدوری کا کام کرتے. جب بھی مزدوری کر کے آوے, ماں بیچاری پلنگ پہ ہوئے, ماں چارپائی پہ ہوئے, یا اس زمانے میں چٹائی پہ ہوئے, وہ صحابی گھر میں آوے نا تو پہلے ماں کا پاؤں دباوے. بولے پہلے ماں کا پاؤں دباوے, پھر ماں کو کھانا کھلاوے, پھر ماں کو پانی پلاوے, پھر خود کھاوے خود پیے. اچھا وہ صحابی آئے, مزدوری کر کے آئے, گھر میں آئے, ماں لیٹی ہوئی, ماں کا پاؤں دباوے اور دھیرے دھیرے کیا بولے, ماں اٹھ جانا, ماں اٹھ جانا, کھانا دینا ہے, ماں میں نے کھانا بھی تیار کر دیا, ماں میں نے پانی بھی تیار کر دیا, ماں اٹھ جانا. ماں اٹھے ہی نہیں. بولو ماں اٹھے. وہ صحابی گھبرا گئے کہ آج تو ماں اٹھتی نہیں. اڑوس پڑوس کو بلایا, سب نے دیکھا, سب نے کہا ماں کا تو انتقال ہو گیا. بولو ماں کا, بولو انا للہ و انا الیہ. سب نے کہا ماں کا انتقال ہو گیا. سننا وہ صحابی اتنا روئے, اتنا روتے روتے کہا ماں چلی گئی. ماں میں کھانا کس کے ساتھ کھاؤں گا, ماں میں پانی کس کے ساتھ پیوں گا, ماں روزانہ میں دعا کس کی لوں گا, ماں روزانہ تو مجھے دعا دیتی تھی. بولو ماں تو, بولو ماں چلی گئی. ماں کا کفن ہو گیا, ماں کا جنازے کی نماز ہو گئی. اب ماں کا جنازہ لے کے قبرستان جا رہے. یہ بیچارے صحابی جو ہے ان کے بیٹے وہ بھی جنازے کے پیچھے پیچھے چل رہے, اور پیچھے چل کے کیا بولتے معلوم, اے میری ماں واپس آنا, ماں میری ماں واپس آ جا, ماں میں اکیلا ہو گیا, ماں گھر میں اکیلا ہو گیا, ماں واپس آ. سچ بتاؤ راج نگر والوں, ماں واپس آنے والی نہیں؟ زور سے بولو آنے والی نہیں. جب دیکھا کہ ماں تو آتی نہیں تو دھڑام سے زمین پہ گرے. سب لوگ جمع ہو گئے, سب نے سمجھایا ماں بوڑھی تھی چلی گئی اب واپس نہیں آئے گی. اس صحابی نے کیا جواب دیا, میری ماں چلی گئی, تم لوگوں کو معلوم ہے
جب میری ماں زندہ تھی میں کبھی آسمان کی طرف دیکھتا اللہ میرے کو جنت بتاتا تھا، بولو سبحان اللہ۔ لیکن ماں کا انتقال ہو گیا، میں کتنی مرتبہ باہر آیا اندر گیا، باہر آیا اندر گیا، آسمان کی طرف دیکھتا، میرے کو میری جنت نظر نہیں آتی۔ اے لوگوں، میری ماں نہیں جا رہی ہے، میری ماں کا جنازہ نہیں جا رہا ہے، لوگوں میری جنت میری آنکھوں کے سامنے سے جا رہی ہے، میری جنت میری آنکھوں کے سامنے سے جا رہی، میری ماں نہیں جا رہی ہے۔ ارے میرے دوستو، ہماری ماں نے ہم کو 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا ہے، ہماری ماں نے ہم کو 2 سال تک چھاتی سے لگایا ہے، ہماری ماں نے ہمارا ہگنا متنا، ہمارا قے کرنا وومٹ کرنا سب ماں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہے، ماں نے ہمیشہ گلے سے لگایا ہے۔ وہ جوان کیسا جوان ہے جو ماں کو ماں کی گالی دیتا ہے، وہ کیسا جوان ہے جو ماں کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ کیسا جوان ہے جو ماں کو آنکھ نکال نکال کے ڈراتا ہے۔ میرے دوستوں، میں قسم کھا کر کہتا، تم جماعت میں جاؤ گے، خانقاہ میں جاؤ گے، مدرسے میں جاؤ گے، نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، اللہ کی قسم اگر ماں ناراض ہے اللہ ہم میں سے کسی کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں کرے گا۔ اس لیے آج اگر آپ چاہتے ہو جنت میں جانا، آج یہاں سے اٹھو، میری ملاقات ہوئے نہ ہوئے اس کی فکر مت کرو، جاؤ اپنی ماں کے پاس جاؤ اور ماں کو جا کر اتنا کہہ دو، ماں میرے کو معاف کر دینا۔ ایک بار جا کے بولو کہ ماں میرے کو معاف کر دے۔ میں بھی کرتا ہوں بھائی، میں بھی یہ کام کرتا ہوں، آپ بھی کرو۔ ماں کو جا کے بولو ماں میرے کو معاف کر دے، آپ ایک مرتبہ بولو ماں معاف کر دے۔ اگر ماں نے زبان سے کہہ دیا نا جہاں میں نے معاف کر دیا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ آسمان پر کہتا ہے ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا، اللہ آسمان پر کہتا ہے ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا، میں تو ماں سے بھی زیادہ رحمت والا، فرشتوں گواہ رہو میں نے بھی میرے بندے کو معاف کر دیا۔ ماں زمین پہ معاف کرتی ہے، اللہ آسمان پہ معاف کرتا ہے۔ ماں زمین پہ ناراض ہوتی ہے، اللہ کی لعنت اوپر سے نیچے اترتی ہے۔ میرے یہ 4 پیغام آج پوری دنیا میں پہنچا دو۔ پہلا پیغام ساتھ میں بولو لا الہ، آواز نہیں آ رہی، بولو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہی، بولو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ دوسرا پیغام بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن۔ نہیں چھوڑیں گے، تیسرا پیغام نماز کا دامن، نہیں چھوڑیں گے، نماز کا دامن۔ نہیں چھوڑیں گے، اور چوتھا پیغام والدین کا دامن، نہیں چھوڑیں گے، والدین کو ناراض نہیں کریں گے۔ اس لیے میرے پیارو، جیسا آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو گے کل آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کرے گی۔ ہمارا بچہ بھی اسی طریقے سے ہم کو آنکھ نکال کے دیکھے گا، ہمارا بچہ ہم کو دھکا مار کے نکالے گا، ہمارا بچہ ہم کو گالیاں دے کے باہر نکالے گا۔ اس وقت ہم تعویذ والے کے پاس جائیں گے، میرا بیٹا میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ میرے دوستوں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جیسا ماں باپ کے ساتھ کیا ہوگا ہمارے ساتھ وہ معاملہ ہوگا۔ اس لیے میں بھکاری کی طرح بھیک مانگتا ہوں، جاؤ میرے پیارو، اٹھو یہاں سے، جا کے اپنی ماں کے سر پہ ہاتھ رکھو۔ اگر ماں سوئی ہے تو سونے دو، صبح میں ماں کے سر پہ ہاتھ رکھو۔ ارے ماں کے سر پہ کبھی تیل لگا دو، ارے کبھی ماں کا پاؤں دبا دو، ماں کو جا کے کہو ماں سارے بچوں میں سب سے زیادہ میں نے تجھے ستایا، ماں معاف کر دے۔ ارے ماں کے پاس معافی بلوا لو، اللہ آسمانوں پہ معاف کر دے گا۔ اگر آج کا یہ بیان آپ کو پسند آیا ہو اور اس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام اور لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ قاری احمد علی صاحب کے نئے اور دل کو چھو لینے والے بیان سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔